اور دوسرا جو ہے کہ آپ نے شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں، اور آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اتنے وظائفے پڑھ رہے ہیں، یہ وظیفہ نبی پاک نے کہاں کیا ہے، کہاں بتایا ہے، تو یہ بدعت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث اور سنت کی تین قسمیں ہیں، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، ایک حدیث تقریری ہے۔ یہ تین قسمیں جو ہیں حدیث کی ہیں، لہٰذا ان تینوں حدیث کی قسموں میں سے کسی بھی حدیث اور سنت سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے گا تو وہ جو ہے شریعت کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات کو کہا ہے تو وہ قولی حدیث ہوگی، اور کسی چیز کو کر کے دکھایا ہے وہ فعلی حدیث ہوگی، اور اسی طریقے سے تقریری حدیث ہوگی، ہوتا ہوا دیکھا ہے اس کو آپ نے مقرر رکھا تو کہ وہ تقریری حدیث ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ قولی حدیث سے دکھائیں کہ نبی نے کہاں کہا ہے تو یہ جو ہے نادانی اور جہالت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ فعلی سے ثابت ہو سکتا ہے وہ تقریری سے ثابت ہو، ورنہ تو پھر اذان جو ہے، اذان کو کتنا بڑا فضیلت والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دن بھی اذان نہیں دی، کبھی آپ نے اذان نہیں دی، اور جب کہ اذان کی اتنی فضیلتیں ہیں ہر آدمی کرنے کو دوڑتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اذان بدعت ہو گئی کہ نبی نے نہ زبان سے اذان کہی ہے نہ آپ نے عملاً کر کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کریں گے؟ تو یہی ہوگا کہ اذان ہوتی ہوئی دیکھی اور آپ نے اس کو مقرر رکھا اور اس کو پسند فرمایا، اس کے فضائل بیان کیے، تو اس لیے اذان کو بھی پھر کل کو آپ بدعت کہنے لگیں گے کہ نبی نے تو نہیں فرمایا اذان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین طرح کی حدیثوں سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا یہ وظائف کی تعداد اور وظائف وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں یہ حدیث تقریری سے ثابت ہیں۔ چنانچہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 4000 گٹھلیاں رکھ کے اس کے اوپر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا پڑھ رہی ہو صفیہ؟ کہا کہ میں سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں، 4000 گٹھلیاں۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی نے نہ کسی قولی حدیث میں بیان کیا نہ کسی فعلی میں کہ 4000 کی تعداد پر سبحان اللہ پڑھنے میں فضیلت ہے، لیکن حضرت صفیہ اپنی طرف سے ایک تعداد متعین کر کے گٹھلیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو مقرر رکھا حدیث سے تقریری، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ نہیں یہ میں نے تمہیں کب بتایا، یہ میں نے کب کر کے کیا ہے، کر کے دکھایا، یہ کیا کر رہی ہو، بدعت ہے چھوڑ دو، آپ نے اس کو مقرر رکھا، تو یہ حدیث سے تقریری۔ تو گویا کہ امتی نے اپنی طرف سے تعداد 4000 کی متعین کی اور وہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ گئی، نبی نے اس کو اوکے کر دیا، آپ نے اس کو گویا کہ انڈوز کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی کوئی بھی وظیفہ کوئی عمل مقررہ تعداد متعین کر کے اپنی طرف سے پڑھنے بیٹھ جائے تو نبی نے اپنی حدیث صحیح کے اندر اس کو جو وہ انڈوز کر دیا ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر مشائخ سلسلہ یا کوئی اللہ والا وہ اسی طریقے تعداد مقرر کر کے پڑھے گا تو اس حدیث کی وجہ سے وہ اس کے اندر بالکل نبی پاک کی انڈوزمنٹ موجود ہوگی، لہٰذا اس کو بدعت کرنا یہ گویا کہ نادانی، حماقت اور تعصب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور باقی رہا بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کے اندر فی کا لفظ ہے، من احدث فی امرنا ھذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کوئی نئی بات گھڑی فی امرنا ہمارے اس دین میں، فی تو ہمارے دین میں نئی بات گھڑی کہ ما لیس منہ جو اس دین میں سے نہیں ہے تو فہو رد، وہ مردود ہے، یعنی وہ بدعت ہے۔ تو معلوم یہ کہ فی امرنا اگر کوئی چیز ہے کہ آپ نے اس کے اندر وہ گھسیڑی کوئی نئی چیز جبکہ دین میں ہے نہیں تھی تو فرمایا کہ یہ ہوگا بدعت۔ لیکن اگر لی امرنا ہے، اس دین ہی کی بہتری کے لیے، دین ہی کی مزید تقویت و تائید کے لیے اگر کوئی ایسا عمل آپ نے کیا تو وہ لی امرنا ہوگا، من احدث فی لی امرنا ہو گیا، اس دین کی ترویج کے لیے، اس کی تقویت کے اور تائید کے لیے کوئی چیز کی تو وہ جو ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ بھائی یہ ذہن میں رکھیں، تو بدعت وہ ہے کہ جو فی امرینا کے ماتحت آئے، جو فی امرینا کے انڈر آیا وہ بدعت، جو لی امرینا میں آیا تو وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا آج دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، یہ مدارس دینی ہم نے قائم کر رکھے ہیں اور 8-8 10 سال کا نصاب بنا رکھا ہے، اس کے اندر کتابیں رکھی ہیں، اولیٰ میں یہ، ثانیہ میں یہ، ثالثہ میں یہ، اور اعدادیہ میں یہ، سابعہ میں، دور حدیث میں یہ کتابیں، یہ ساری کیا یہ لی امرینا ہے، یہ فی امرینا نہیں لی امرینا ہے، یہ دین کی کو تقویت اور ترویج اس سے ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تصوف سلوک کے اندر بھی
مشائخ سلسلہ بہت سے مراقبات و مشاربات بتلاتے ہیں، بہت سے اذکار بتاتے ہیں، بہت سے جو ہے وہ تصورات قائم کرتے ہیں، تو وہ امرینا ہے اس دین ہی کی مزید تقویت و بہتری کے لیے، وہ یزکیہم کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو بدعت کہنا بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے، اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے۔ لہذا جو لوگ نادانی میں بدعت کہتے ہیں تو وہ نالائق ہیں، وہ گویا کہ یا تو جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں یا وہ اپنے مسلک کے تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں، لہذا ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ کل روز قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ حضرت یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بدعت کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہے کہ بدعت کا مفہوم کیا ہے، مفہوم کیا، بالکل۔ اسی لیے لوگ یہ بھی کبھی ایک آدھ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کا سفر اونٹوں پہ کیا ہے، تو آج تو ہم جہازوں پہ کرتے ہیں، تو یہ بدعت تو نہیں ہو گئی کہیں؟ انہوں نے غلط مس پلیس کر کے نا بالکل کیا، صحیح بات۔ تو پھر جب ان کو فدین اور لدین کا کانسیپٹ بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اچھا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، کہ جو ہے وہ سفر تو کیا لیکن جو حالات کے حساب سے چینج ہو گیا، تو دین کی آنت ہوئی آپ کے جہاز کے سفر کی وجہ سے، تو وہ بدعت تو نہیں ہوا۔ صحیح بات۔ تو حضرت یہ الحمدللہ اس طرح سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔